السلام علیکم یاسر. سوری, آپ ایک اتنے وائڈ جو کہ ہے نا ایکسپیرینس والے شخص ہیں کہ آپ کو بند کرنا ایک چھوٹی سی ایکسپلینیشن میں تقریباً امپاسبل کام ہو جاتا ہے. بچوں کا فیوچر, ٹریول اور پھر اس کے ساتھ انٹرنیشنل آتھرز کی کتاب کا سینٹر بن جانا, یہ سارا ایکسپیرینس کیا ہے؟ ڈونٹ لک بیک کے پیچھے ہمارے اطالوی جو مصنفین ہیں ان کی انسپریشن آپ ہیں. آپ کا ایکسپیرینس کیسا رہا اور اپنے بارے میں کچھ بتائیں. تھینک یو سو مچ فرسٹ آف آل فار ہیونگ می ان دا شو. جزاک اللہ. اور یہ میرے لیے اور پورے پاکستان کے لیے ایک بڑے اعزاز کی بات ہے کہ فٹ بال کے تھرو, ہماری ثقافت کے تھرو ہم نے پاکستان کا مثبت چہرہ دنیا کے سامنے رکھنے میں کامیاب ہوئے. اور میں سمجھتا ہوں یہ میرے لیے بہت عزت کی بات ہے کہ اس کتاب میں ان آتھرز نے مجھے ایک سینٹرل کریکٹر کے طور پہ پیش کیا. تو میرا تجربہ ان کے لیے ایک بہت ہی پازیٹیو, اور آئی ایم ریئلی فیلنگ پراؤڈ کہ میں اس ملک کے لیے ہماری ثقافت کے مثبت پہلو کو اجاگر کرنے کے لیے پاکستان میں کچھ کر سکا. ماشاءاللہ. مجھے نظر آ رہا ہے فیفا کی آپ نے جرسی پہنی ہوئی ہے, یہ جیکٹ پہنی ہوئی ہے, اس کے بارے میں میں چاہوں گی تھوڑا سا آپ بتائیے. ایٹ دا سیم ٹائم اسٹوری کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ آپ کیسے ان رائٹر سے ملے, کیسے یہ سب کچھ ہوا کہ آپ ہی مرکزی کردار ایک طرح سے بن کے ان کی کتاب کا؟ اباؤٹ دس فیفا جیکٹ, بیسیکلی میں ایک فارمر فیفا اسسٹنٹ ریفری رہا ہوں. ٹھیک ہے. اور کرنٹلی میں فیفا ایم اے ریفریز اسیسر کے طور پہ پاکستان میں کام کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. آئی ورک فار دا ڈیولپمنٹ اور فٹ بال ریفریز ان پاکستان. جہاں تک تعلق ہے ان جو ٹورسٹ ہے ان کے ساتھ میرے کنیکشن کا, تو یہ ایک پرانی کہانی ہے. بیک ان 2016 وی میٹ ان افریقہ. میں وہاں ایک آفیشیل ٹور پہ تھا, تو یہ لوگ وہاں پہ ایک اپنے پروجیکٹ کے سلسلے میں آئے ہوئے تھے. جہاں میری ان سے ملاقات ہوئی, پھر میں نے ان کو کنونس کیا پاکستان آنے کے لیے, کیونکہ فٹ بال میرا ایک پیشن ہے اور آئی ریئلی وانٹ ٹو پے بیک ٹو دا کنٹری. تو ان لوگوں میں وہ لوگ پروفیشنل فٹ بال کوچز بھی ہیں اور دنیا کے بڑے کلب کے ساتھ بھی ایفیلیٹڈ تھے. تو میرا مقصد تھا ان کو پاکستان لانا اور اپنی یوتھ کے لیے کچھ کرنا جو اپنے وقت میں مجھے نہیں مل سکا. اٹ واز اے کائنڈ آف ایفرٹ کہ میں پے بیک کر سکوں ان کو ملک میں لا کے اور کچھ پاکستان فٹ بال کے لیے کر کے. اچھا, پاکستانی یوتھ کی اگر یاسر بات کریں کہ آپ کا لنک فٹ بال سے ریلیٹڈ ہے اور ینگ بلڈ سے ریلیٹڈ ہے, اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم انسپریشن لیا گیا آپ کو اس کتاب کے لیے, جس طرح آپ نے بتایا کہ آپ کا لنک ان سے بنا, بہت پیارا لنک. پاکستان کا کون سا ایسا فیس ہے جو آپ کو لگا کہ ہمارا دنیا تک جانا چاہیے, جو اس کے تھرو گیا, ڈونٹ لک بیک کے تھرو گیا؟ موسٹ امپورٹنٹ تھنگ یہ تھی کہ ہمارا جو ایگزیکٹ ہاسپیٹیلیٹی ہے, جو دنیا سوچتی ہے ہمارے بارے میں صرف انٹرنیشنل میڈیا سے ایک دہشت گرد والا ایلیمنٹ, اس کو نکالنا. میں بیسیکلی ان کو فرسٹ ہینڈ پریکٹیکلی ان جگہوں پہ لے کے گیا جہاں پہ جانے سے لوگ خائف ہیں. پھر اپنے ملک کی ہاسپیٹیلیٹی, یہاں کا لوکل کلچر, یہاں پہ لوگوں میں آگے بڑھنے کی جو ایک ارج ہے وہ, تو یہ ساری چیزیں تھیں جس کو مجھے لگ رہا ہے کہ جس کو سمجھ کے یہ اس بات پہ مجبور ہوئے کہ وہ ایک کتاب لکھی اور اس میں میرا بھی ذکر کیا. وائی ڈونٹ لک بیک, لائک اس کا ٹائٹل تو ڈیفینیٹلی اب وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے, ادروائز ہم ان سے ہی پوچھتے, بٹ مجھے یقین ہے کہ آپ کو ضرور کچھ پتا ہوگا. وائی دس ٹائٹل ڈونٹ لک بیک, کہاں پر مڑ کر نہیں دیکھنا؟ بیسیکلی جب انہوں نے ٹریول کیا پاکستان میں, ٹریول کے شروع سے, کیونکہ آن اینڈ آف میرے ساتھ اپنے جو تحفظات ہے وہ شیئر کرتے, اٹ ٹک می لائک مور دین 7 years ٹو برنگ دیم ٹو پاکستان, کنوینس کرنے کے لیے. تو جب وہ جو کچھ انہوں نے سوچا تھا وہاں سے, بیسیکلی وہ انٹرپرینور ہیں, فٹ بال آفیشلز ہیں, وہ پوری دنیا میں فٹ بال ڈیولپمنٹس کے پروجیکٹ کرتے ہیں, فٹ بال کو بطور امپاورمنٹ کا ٹول یوز کرتے ہیں. تو انہوں نے یہاں آنے سے پہلے یہی پلان کیا تھا کہ اٹ ول بی گڈ اف دے کین ڈو سم تھنگ ان پاکستان. جب وہ پاکستان پہنچے, یہاں پہ مور دین 2 weeks انہوں نے اسٹے کیا. بہت اپس اینڈ ڈاؤنس اکارڈنگ دیم کہ انہوں نے دیکھے, کبھی انہیں لگتا تھا کہ دے ور ویری ڈاؤن, اوکے انہوں نے یہ ڈیسیژن جو لیا ہے یہاں آنے کا شاید غلط ہے. پھر اچانک سے ان کو لگتا کہ نہیں, کوئی ہوپ نظر آتی. تو وہ 2 weeks جو تھے وہ ایک بڑے تذبذب کا شکار رہے, اور لیکن ایونچولی جب انہیں فائنل ڈیسیژن لیا کہ یس دس از دا پلیس ویئر وی کین ڈو سم تھنگ, دیز آر دا پیپل ہو ریئلی ڈیزرو, تو اس کے بعد پھر انہوں نے اپنی وہ ساری اسٹوری لکھی کہ آنے سے پہلے ان کے کیا خیالات تھے,
یہاں پہ رہ کے جو پریکٹیکلی انہوں نے چیزیں فیس کی تب وہ کس طرح سے اسٹیپ بیک کرنے کا سوچ رہے تھے ایونچولی دین انہوں نے کہا کہ decide اور اس وجہ سے look don't back. look back. اچھا، اور لورینزو کا سب سے انٹرسٹنگ ایکسپیرینس اور سب سے زیادہ ان کے دل کو کون سی بات چھوئی آپ کی نظر میں؟ اور آپ لے کے کہاں کہاں گئے، ان کو کیا کیا دکھایا ان کو پاکستان کا؟ بیسیکلی یہ ان کا ہی پلان تھا کہ دے وانٹ ٹو سی لوکل کلچر ان دا نارتھ آف پاکستان. اوکے. وہ کچھ دن یہاں اسلام آباد میں رہے، یہاں کے لوکل فٹ بالرز کے ساتھ اور پاکستان کے لوکل کوچز کے ساتھ ان کا انٹریکشن ہوا. پھر ہم ناران کاغان اور گلگت بلتستان میں ایک ویلی ہے یازین ویلی جو ڈسٹرکٹ غزر میں ہے، تو بیسیکلی ہم وہاں گئے کیونکہ آلریڈی پی پی جی اسپورٹس کے پلیٹ فارم پہ میں وہاں پہ ایک بوائز کی فٹ بال اکیڈمی رن کر رہا تھا. ٹھیک ہے. ان کے بارے میں وہ بہت کین تھے جاننے کے بارے میں، کیونکہ انہوں نے جب وہاں کا انفراسٹرکچر دیکھا، پتھریلے گراؤنڈ، اور وہیں پہ پھر انہوں نے دریاؤں کے کنارے بچیوں کو کھیلتے دیکھا. تو بیسیکلی ہم ایک پروجیکٹ کر رہے ہیں A Goal to Dream. A Goal to Dream. A Goal to Dream. یہ اسپیسیفکلی انڈر پریویلیجڈ بچیوں کے لیے ہے جو ریموٹ ایریاز میں اسپورٹس میں آنا چاہتے ہیں. اور آئی ایم ریئلی ہیپی ٹو ٹیل یو دیٹ کہ ودن 1.5 year ہم نے بہت پازیٹیو ریزلٹس دیکھے ہیں اس پروجیکٹ کے. اچھا، سنس آپ نے بتایا کہ وہ لوگ کلچر دیکھنا چاہتے تھے نارتھ آف پاکستان میں، لوکل کلچر، اور اس میں وہ ڈائیو کرنا چاہتے تھے، پتھریلے گراؤنڈز میں بچے کھیل رہے ہیں. آپ ایز اے فیفا آفیشیل اور ابھی جو آپ سرو کر رہے ہیں، آپ کیا سوچتے ہیں کہ پاکستان میں فٹ بال کی ڈیولپمنٹ ہمارے یوتھ کے لیے کتنی ضروری ہے اور کیا کیا گیپس ہیں یہاں پہ؟ انفارچونیٹلی پچھلے مور دین 1 decade ہم ایکٹیولی فیفا میں ایز اے ممبر ایسوسیشن کام نہیں کر سکے ڈیو ٹو سم پولیٹیکل ایشوز. تو اب ہمارے پاس ایک الیکٹڈ باڈی ہے اور آئی ایم ریئلی ہیپی ٹو ٹیل یو دیٹ کہ اب ہمارے پاس جو پریزیڈنٹ ہیں ہی مائٹ بی دا بیسٹ پاسبل پریزیڈنٹ ان پاکستان فٹ بال فیڈریشن. یس. اوکے. محسن گیلانی. صحیح. اور ابھی جو بیسک ضرورت ہے کوچنگ ایجوکیشن کی، انفراسٹرکچر کو ڈیولپ کرنے کی، اور ہمیں جو ماڈرن فٹ بال کی ڈیمانڈ ہے وہاں پہ اپنے سسٹم کو لانے کی، تو ڈیفینیٹلی اس میں ٹائم لگے گا، لیکن یہ بہت زیادہ ضروری ہے بہت سارے بچوں کی جو خواب ہیں ان کو ایک حقیقت میں بدلنے کے لیے کہ ہم انفراسٹرکچر کو ڈیولپ کریں، ہم کوچنگ ایجوکیشن، ریفرنگ ایجوکیشن اور باقی اپنا پورا سسٹم ماڈرن فٹ بال جو دنیا ہے اس کے ساتھ ہم آہنگ کریں، تو ڈیفینیٹلی ایک دن ہم بھی ایک فٹ بال کی جو اپر سٹیج ہوگی اس پہ خود کو دیکھ سکیں. لوکنگ فارورڈ ٹو اٹ. ہم تو روزانہ اس بارے میں بات کر رہے تھے، لیادی سے جو ٹیلنٹ نکل کر آتا ہے فٹ بال کا ہمارے ملک کے اندر وہ قابل دید ہے. اس کے علاوہ جو آپ بتا رہے ہیں اسٹریٹ چلڈرن کا کھیلنے گئے تھے ایگزیکٹلی، آپ تو کور بھی کرنے گئے تھے ان سب لوگوں کو. یاسر، تھینک یو سو مچ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. آئی ریئلی ہوپ کہ اس طرح سے اور بھی لوگ پاکستان آئیں اور ان کے جو مسکنسیپشنز ہیں پاکستان کے بارے میں جو ویسٹرن میڈیا کے تھرو انہوں نے دیکھے ہیں وہ تبدیل ہو جاتے ہیں اور وہ حیران رہ جاتے ہیں. جتنے لوگوں سے میں نے بات کی ہوگی، جتنے لوگوں سے آپ نے فارنرز سے بات کی ہوگی، وہ سب کہتے ہیں کہ آنے سے پہلے ہمارے خیالات کچھ اور ہوتی ہے اور یہاں پر آنے کے بعد اتنے بدل جاتے ہیں کہ وہ پاکستانی نوجوان کو اپنی کتاب کا مرکزی کردار بنا لیتے ہیں. تو یہ ڈیفینیٹلی دس از سم تھنگ ٹو تھنک اباؤٹ. تھینک یو سو مچ یاسر ہمیں جوائن کرنے کے لیے. اس کے